اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے تاجدار نائب پروردگار، رب کے محبوب دانائے غیوب ختم الرسل مولائے کل، مکی سرکار مدنی تاجدار نبی کونین سرکار بطحہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چند شعر سنیں کہ نعت سرکار کی جس شخص نے عادت کی ہے، نعت سرکار کی جس شخص نے عادت کی ہے، یہ نہ سمجھو کہ کوئی ہلکی عبادت کی ہے۔ نعت سرکار کی جس شخص نے عادت کی ہے، یہ نہ سمجھو کہ کوئی ہلکی عبادت کی ہے۔ رتبہ سرور عالم کو کوئی کیا جانے، رتبہ سرور عالم کو کوئی کیا جانے، مشت بو جہل میں کنکر نے اطاعت کی ہے۔ رتبہ سرور عالم کو کوئی کیا جانے، مشت بو جہل میں کنکر نے اطاعت کی ہے۔ اور گالیاں سن کے دعاؤں پہ دعائیں دینا، گالیاں سن کے دعاؤں پہ دعائیں دینا، شان رحمت یہ اسی پہ کرے رحمت کی ہے، شان رحمت یہ اسی پہ کرے رحمت کی ہے۔ اور تپتی کربل کی زمین اور تہے خنجر سجدہ، تپتی کربل کی زمین اور تہے خنجر سجدہ، کیسی شبیر نے بے مثل عبادت کی ہے، کیسی شبیر نے بے مثل عبادت کی ہے۔ فاطمہ زہرا نے کس درجہ سخاوت کی ہے، اپنے آغوش میں پرورش امامت کی ہے۔ اور سر کٹا پھر بھی رہا نیزہ پہ سب سے آگے، سر کٹا پھر بھی رہا نیزہ پہ سب سے آگے۔ کس نے اس شان کی دنیا میں امامت کی ہے، کس نے اس شان کی دنیا میں امامت کی ہے۔ اور پوچھتے کیا ہو بھلا رتبہ سر شبیر، پوچھتے کیا ہو بھلا رتبہ سر شبیر، نیزے پہ چڑھ کے بھی اس سر نے تلاوت کی ہے، نیزے پہ چڑھ کے بھی اس سر نے تلاوت کی ہے۔ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یزیدی پیچھے پڑے ہیں بہت زمانے سے، حسین ہے کہ مٹتے نہیں، مٹانے سے مٹ گئے حلق پر تلوار چلانے والے، اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تاریکیوں میں شمع رسالت کی بات کر، تخت سکندری نہ حکومت کی بات کر، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ یاد رکھو میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، مرنا سب کو ہے، مگر جو موت سے پہلے کربلا کی ریت پر اپنے ہاتھ اپنے دستے پاک سے زمانے کو لکھ کر کے اپنے خون سے عظمت اسلام بتلا دے، زمانہ اسی کو امام حسین کہتا ہے، زمانہ اسی کو امام حسین کہتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم اور آپ اس مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے میں، آپ لوگوں کے سننے میں جو کچھ بھی پیش آئے اس پر ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اور درود شریف اللہم صلی
अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बतलाया कि 5 हैं जिनके सदक़े में रब ने सारी कायनात की तख्लीक फरमाई। उन्हीं 5 में सबसे पहला नाम जो आता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आता है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मिसलो अहले बैती का मिसले सफीनते नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जैसी है। कश्ती का काम क्या है? पानी में डूबने से बचा लेना, दरिया को पार करा देना, कठिनाई को दूर कर देना, डूबने से बचा लेना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर जो लोग सवार हो गए वो बच गए, ऐसे ही मेरे अहले बैत का जो दामन पकड़ करके चलेगा इंशाअल्लाह ताला कल क़यामत के दिन वो जहन्नम से भी बच जाएगा, पुलसरात की कठिनाइयों से भी बच जाएगा। उसके नाम आमाल बहुत बुलंद होंगे। अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं आले अतहार के सदके में जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा। आपको बतला दूं, ये 5 का बड़ा अनोखा मामला है। न मेरे आका जैसा दुनिया में कोई तशरीफ लाया, सारे अंबिया में सबसे बरतरो बाला उन्हीं 5 पंजतने पाक में मेरे आका भी शामिल हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर के अंदर जिन लोगों को ढक करके फरमाया था ये मेरे अहले बैत हैं, उन अहले बैत में हजरत हसनैन करीमैन थे, हजरत अली व फातिमा थी। और उन्हीं के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा अहिब्बहुमा फअहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। ये अल्लाह, हसनैन करीमैन ये दोनों मेरे ऐसे हैं कि इन दोनों से तू मोहब्बत फरमा, और इन दोनों से जो मोहब्बत रखें उनसे भी तू मोहब्बत फरमा। मेरे आका फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन शबाब सय्यद मिन अहलिल जन्ना। हसन व हुसैन दोनों मेरे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुमा रिहानताया मिनद दुनिया, अल हसन वल हुसैन हुमा रिहानताया मिनद दुनिया फयसुम्मुहुमा व यदुम्मुहुमा। हसन व हुसैन दोनों मेरे जन्नती फूल हैं, मैं इन दोनों को कभी सूंघा करता हूं तो कभी चूमा करता हूं। मेरे आका फरमाते हैं, कभी इन दोनों को सूंघा करता हूं कभी चूमा करता हूं। जरा सोचो मेरे मिल्लत के नौजवानों, जन्नती फूल कहा है मेरे आका ने, उसी फूल को करबला के धरती पे मसला जा रहा है। उसी फूल को करबला के धरती पर बगैर पानी के मुरझाने पे मजबूर किया जा रहा है। आज हम उसी अल्लाह के मुकद्दस बंदों के जिक्र खैर में लगे हुए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये दुनिया चंद रोज़ा जिंदगी है, यहाँ अगर तुम अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो तुम्हें अच्छे आमाल करने, अच्छे किरदार से पेश आने। मुसलमानों, आज मैंने जिस आयत करीमा के तिलावत करने का शर्फ हासिल किया आपको बतलाता चलूं, कुरान करीम की आयत करीमा है। वो कुरान जिसकी अजमतों का कोई जवाब नहीं है, वो कुरान जिनकी रिफातों का कोई जवाब नहीं है, वो कुरान जिसकी शौकतों का कोई जवाब नहीं है, वो कुरान जिसके बुलंदियों का कोई जवाब नहीं है, वो कुरान जिसमें जो है अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीज़ों का तज़किरा फरमाया है, वो कुरान जिसके अंदर नबियों का तज़किरा है, वो कुरान जिसके अंदर रसूलों का तज़किरा है, वो कुरान जिसके अंदर वलियों का तज़किरा है, वो कुरान जिसके अंदर जो है गौस का तज़किरा है, कुरान जिसके अंदर जो है कुतुब
وجود کا تذکرہ ہے، وہ قرآن جس کے اندر جو ہے اوتاد کا تذکرہ ہے، اس کے اندر اقطاب کا تذکرہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء و مرسلین کا تذکرہ رکھا ہے۔ وہ قرآن کبھی قرآن کو پڑھ کر کے آپ دیکھیں، اس کی عظمتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آدم کی آدمیت کا تذکرہ قرآن میں ہے، آدم کی آدمیت کا تذکرہ قرآن کے اندر ملے گا، حضرت نوح کی شجاعت کا تذکرہ قرآن کے اندر ملے گا، حضرت ابراہیم کی خلت کا تذکرہ قرآن کے اندر ملے گا، حضرت اسماعیل کے ذبح عظیم و ایثار کا تذکرہ قرآن کے اندر ملے گا۔ وہ قرآن جس کے اندر حضرت سلیمان کی بادشاہت کا تذکرہ ہے، وہ قرآن جس کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کے فصاحت و بلاغت کا تذکرہ ہے، وہ قرآن جس کے اندر میرے آقا کی عظمت کا تذکرہ ہے، وہ قرآن جس کے اندر حضرت صدیق اکبر کی صداقت کا تذکرہ ہے، حضرت عمر کی عدالت کا تذکرہ ہے، حضرت عثمان کی سخاوت کا تذکرہ ہے، حضرت علی کی شجاعت کا تذکرہ ہے، وہ قرآن جس کے اندر حضرت فاطمہ کا تذکرہ ہے، حضرت خدیجہ کا تذکرہ ہے، حضرت میمونہ کا تذکرہ ہے، حضرت عائشہ کا تذکرہ ہے، وہ قرآن جس کے اندر سارے اللہ والوں کا تذکرہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے قرآن جب تیرے اندر ساری چیزوں کا تذکرہ ہے، ذرا بتلا دے ہم جس دین پر عمل کرتے ہیں کیا اس کا بھی تذکرہ تیرے اندر موجود ہے؟ قرآن کہتا ہے ہاں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے، مگر تلاشنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، تلاشنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، تلاشنے کے لیے شعور کی ضرورت ہے، تلاشنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہے، تلاشنے کے لیے دانائی کی ضرورت ہے۔ ہم نے کہا قرآن ذرا بتلا تیرے اندر دین کا تذکرہ ہے؟ قرآن کہتا ہے ہاں دین کا تذکرہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ میں نے کہا دین اسلام ہے، یہی دین اسلام ہے جس کو بچانے کے لیے آدم تشریف لے آئے، جس کو بچانے کے لیے حضرت نوح تشریف لائے، جس کو بچانے کے لیے حضرت سیس تشریف لائے، جس کو بچانے کے لیے حضرت ابراہیم آئے، جس کو بچانے کے لیے حضرت داؤد آئے، جس کو بچانے کے لیے حضرت سلیمان آئے، جس کو بچانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے آئے۔ ذرا بتلا یہ دین چاہتا کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے یہ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کس سے ذرا پوچھو، یہی وہ دین ہے جس کو بچانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا تھا، یہی وہ دین ہے جس کو بچانے کے لیے حضرت اسماعیل نے اپنی گردن پر چھری چلوائی تھی، یہی وہ دین ہے جس کو بچانے کے لیے حضرت بلال حبشی جو ہے کوڑے کھاتے رہے چنچلاتی دھوپ میں، آپ جو ہے چنچلاتی دھوپ میں آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے، الحق کا نعرہ لگاتے تھے، یہی وہ دین ہے۔ اس دین کو بچانے کے لیے حضرت خمیہ کو سولی پر چڑھایا گیا، یہی وہ دین ہے جس کو بچانے کے لیے حضرت خباب ابن عرق کو جو ہے آگ کے شعلوں پر لٹایا گیا، یہی وہ دین ہے۔ اس دین کو بچانے کے لیے مسلمانوں حضرت امام احمد ابن حنبل کو بغداد کی بازار کے اندر کوڑے برسائے گئے، یہی وہ دین ہے۔ اس دین کے لیے جو ہے حضرت بلال حبشی کو مارا گیا، وہی یہی وہ دین ہے جس دین کے لیے میرے ملت کے نوجوانوں کبھی اللہ والوں نے جو ہے پیاس کی شدت برداشت کی ہے، کبھی بھوک کی شدت برداشت کی ہے، یہی وہ دین ہے جس دین کو کے لیے بڑی مصیبتیں جھیلی ہے۔ اللہ والوں نے پتہ یہ چلا یہ دین وہ دین ہے جو حضرت ابراہیم جیسا جگر چاہتا ہے، حضرت فاطمہ جیسا صبر چاہتا ہے، امام علی مقام جیسا جو ہے جگر چاہتا ہے، حضرت فاطمہ جیسا صبر چاہتا ہے، یہی وہ دین ہے جس دین کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے۔ آج یہ دین ہمارے درمیان موجود ہے، دنیا میں بڑے الغار چلے، دنیا میں بہت جو ہے طوفان چلے، اس دین کو مٹا دیا جائے، مگر یاد رکھو مسلمانوں دین حق قرآن، دین حق قرآن ہے۔ اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ نور حق قرآن ہے، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ یاد رکھو مسلمانوں
میٹا ہے نہ مٹے گا، اس لیے اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا یہ احسان تھا، یہ احسان ہے، یہ احسان رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جس نے شہدائے کربلا، جس نے شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، یہی وہ دین ہے جس دین کے لیے انبیاء کی ضرورت تھی، انبیاء تشریف لے آئے، مگر آج اسی دین کو مٹانے کی بڑی جب کوشش کی گئی، حق و باطل کی لڑائیاں جو 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء و مرسلین سے ہوتی رہی، آج آدم نے جو کوششیں کی ہیں امام حسین اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو کوششیں حضرت ابراہیم نے کیا تھا اس کوشش کو کرنے کے لیے حضرت امام حسین تیار ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، 1,24,000 انبیاء سے جتنے امتحان لیے گئے، آج وہ سارے امتحان آل رسول کے سامنے کھڑے ہیں، سارے امتحان دینے کے لیے امام علی مقام تیار ہیں۔ مگر مسلمانوں، جیسا جس کا جگر ہوتا ہے، جیسی جو حیثیت جس کی حیثیت ہوتی ہے، جو جس مقام کا ہوتا ہے، جو جس کٹگھری کا ہوتا ہے، جو جس مرتبے کا ہوتا ہے، اسی حساب سے اس سے امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، خدا کا قول ہے، اسد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ سخت اور زبردست امتحان انبیاء سے ہوتا ہے، نبیوں سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جس کا جیسا مرتبہ ہوتا ہے ویسا امتحان اس سے لیا جاتا ہے۔ مگر یہ دنیا میں اور لوگوں کے امتحان کا معاملہ الگ ہے، آل رسول کے امتحان کا معاملہ سب سے الگ ہے۔ آپ کو بتلا دوں مرتبہ کتنا اچھا ہے۔ علی شیر خدا ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی شیر خدا ہیں، رشتے میں بھائی لگ رہے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، عجیب پیدائش کا منظر ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں اپنے گھروں میں، ہماری پیدائش ہوتی ہے ہاسپٹلوں میں، ہماری پیدائش ہوتی ہے کہیں، مگر علی شیر خدا جب پیدا ہوئے تو عام جگہوں پر نہیں بلکہ خانہ خدا میں پیدا ہوئے، کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ بڑا عجیب معاملہ حضرت علی شیر خدا کی پیدائش کا۔ ان کی ماں کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے، فاطمہ بنت اسد۔ حضرت علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، حضرت امام حسین کی ماں کا بھی نام فاطمہ ہے، مگر وہ فاطمہ بنت اسد ہے، یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ سے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ کا طواف کر رہی ہیں، پیٹ میں بچے کے پیدائش کا درد محسوس ہوا، کعبے کا طواف کر رہی ہیں، دل میں خیال آیا، اے میرے خالق و مالک، پیٹ میں درد ہے، کہیں ایسا نہ ہو بچے کی پیدائش کا درد ہو، مولا گھر پہ ہوتی تو پردہ کر لیتی، کہیں کسی کے مکان کے پاس ہوتی تو پردہ کر لیتی، مگر مولا آج تیرے گھر کے پاس ہوں، آج کعبہ کے قریب ہوں، آج کعبہ کا طواف کر رہی ہوں، پردہ کروں تو کیسے کروں، کہاں پہ پردہ کروں، کعبے کے چاروں طرف کھلا ہوا ہے، کیا کعبے کے چاروں طرف کوئی پردہ نہیں ہے، کہاں پردہ کروں، تنہا نہیں ہوں، اور بھی لوگ طواف کرنے والے ہیں۔ آواز آئی، اے فاطمہ بنت اسد، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، گھبرانا، اگر میں اس کو پیدا کرنا جانتا ہوں تو تیرے لیے پردہ بھی کرنا جانتا ہوں۔ اے فاطمہ بنت اسد، اندر آ، غور سے دیکھتی ہیں، کعبے کی دیوار پھٹی، حضرت فاطمہ بنت اسد اسی کے اندر چلی گئی، وہیں پر حضرت علی شیر خدا پیدا ہوئے۔ علی وہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں، حضرت فاطمہ سرکار کے گھر پہ پیدا ہو رہی ہیں، حضرت فاطمہ آقا کی بیٹی ہیں،
علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے مرضی مولا کیا ہے؟ مرضی مولا یہی ہے علی کعبہ میں پیدا ہو، علی اللہ کے گھر میں پیدا ہو، فاطمہ رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہو، اور جب ان دونوں کا نکاح ہو تو اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ کوئی معمولی بچہ نہ ہو، اسی بچے کا نام زمانہ امام حسین کہتا ہے۔ اس نے اپنی گردن کٹا کر کے اسلام کی بقا اور اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی 4 شعبان سن ہجری 5 شعبان سن ہجری 4 میں پیدا ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا ان کے منہ کے اندر، کھجور کو چبا کر کے میرے آقا نے حضرت امام حسین کے منہ میں ڈالا، اور جب حضرت علی شیر خدا پیدا ہوئے تھے تو حضرت علی شیر خدا کا یہ عالم تھا کہ آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، آنکھیں بند تھیں، گھر والے پریشان تھے، علی آنکھیں کھول دے، علی آنکھیں کھول دے، نہیں کھولے۔ علی شیر خدا کو جب مصطفیٰ کے گود میں دیا گیا ہے، علی نے آنکھیں کھولی ہے، پوچھا گیا علی ذرا بتلا تو صحیح آخر کیا معاملہ ہے؟ ماں نے پیدا کیا آنکھیں نہ کھولی ہے، ماں اپنے گود میں لے کر کے کوشش کرتی رہی علی آنکھیں کھول دے، مگر تم نے آنکھیں نہ کھولی ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ آنکھیں کیوں نہیں کھولی ہے؟ بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی، گویا علی جواب دے رہے تھے ارے میرا منشا یہ تھا کہ پیدا ہو اللہ کے گھر میں، آنکھیں کھولوں تو رسول اللہ کا چہرہ دیکھوں تاکہ زمانہ دیکھ لے یہی وہ علی ہے، اس کے کندھے پر اسلام کا سارا باغو ڈور رکھا جائے گا۔ ولی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ مسلمانوں تفصیلی گفتگو میں نہ جا کر کے میں تھوڑی سی اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہجری 4 میں 5 شعبان کو پیدا ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں حضرت امام حسین نے پرورش پائی، پلے بڑھے، نبی کے زلفوں سے کھیلا، میرے آقا نے اس گلے کو بار بار چوما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت امام حسین کو اپنے کندھے پہ رکھ کر کے مدینے کی گلیوں میں ٹہلاتے رہے۔ کس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علی کو کس طریقے سے لاڈ اور پیار دیا تھا، زمانہ دیکھتا رہا۔ وہ کندھا معمولی کندھا نہیں ہے، جس کندھے پر سارے نبیوں کا بوجھ رکھا گیا ہے، جس کندھے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کا بوجھ رکھا ہے۔ آج وہ کندھا ہے، اس کندھے پہ امام حسین سوار ہو کر کے چل رہے ہیں، زلف عنبری کو پکڑے ہوئے چل رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت ان کی زبان کو کبھی چوستے ہیں اور اپنی زبان کو کبھی ان کے منہ کے اندر ڈالتے ہیں۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح میرے ملت کے نوجوانوں، امام حسین کا کتنا اعلیٰ مقام ہے، کتنا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوتے ہیں، مسلمانوں بڑے ہوئے۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ ان کے ساتھ، میرے آقا نے ان کے ساتھ بھی وہی حال کیا، ان کو بھی اپنی زبان چسائی ہے، ان کو بھی اپنے کندھوں پر رکھ کر کے گھمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوتا ہے، وہ وصال پاک کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنتے ہیں، ان کے وصال کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ بنے، ان کے وصال کے بعد حضرت علی شیر خدا خلیفہ بنے، ان کے وصال کے بعد مسلمانوں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جو ہے حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے۔ حضرت امیر معاویہ خلیفہ جب بنے تو اس وقت جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے یزید کو بلا کر کے کہا تھا. حضرت علی شیر خدا کے بعد امام حسن 6 مہینہ خلافت کا کام انجام دیتے ہیں اور 6 مہینے کے بعد یزیدی سازش کی وجہ سے آپ کو زہر دیا جاتا ہے اور آپ شہادت کا جام نوش فرما کر کے دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں. اس کے بعد امیر معاویہ خلیفہ بنتے ہیں. ذرا سوچو امیر معاویہ کون ہے؟ امیر معاویہ یزید کے باپ ہیں. جب کوئی سنتا ہے امیر معاویہ یزید کا باپ ہیں، مسلمانوں تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ امیر معاویہ یزید کے باپ، جیسے یزید برا رہا ہوگا ویسے امیر معاویہ بھی برے رہے ہوں گے. مسلمانوں نہیں، اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دو. امیر معاویہ اس شخصیت کا نام ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی تو کتابت کے لیے اگر کوئی قرآن لکھتا تھا اس شخصیت کا نام ہے حضرت امیر معاویہ. وہ قرآن لکھا کرتے تھے، وہ حضرت امیر معاویہ ہیں جن کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ امیر معاویہ کی ایک دن کی فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی، امیر معاویہ روئے، اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 60 فجر کی نماز کا ثواب عطا فرمایا. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ذرا سوچو تو صحیح، حضرت امیر معاویہ ہیں. جب ان کے انتقال کا زمانہ قریب آیا تھا آپ نے وصیت کیا تھا جب میرا انتقال ہو جائے آقا کے ناخون کے چند ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں میرے پیشانی پر رکھ دینا، میرے موضع سجود پر رکھ دینا اور مجھے پھر اسی کے ساتھ قبر میں دفن کر دینا. میرے اعمال اس لائق نہیں ہے مگر آقا کے ناخون کے ٹکڑوں کے طفیل اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے گا، میری بخشش فرما دے گا. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بڑا مقام ہے حضرت امیر معاویہ کا مسلمانوں. مگر یاد رکھو کبھی کبھی ولی کے گھر میں بھی شیطان پیدا ہوتا ہے. آپ کہو گے کہ امیر معاویہ اتنے بڑے مرتبے والے؟ ہاں، بہت بڑا مرتبہ تھا، بہت بڑا مقام تھا. حضرت نوح علیہ السلام سے بڑا مرتبہ نہیں تھا. نوح علیہ السلام نبی ہیں مگر بیٹا کنعان پیدا ہو گیا اسی گھر میں جو پیغمبر کے گھر کے اندر پیدا ہوا، مگر شیطان پیدا ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں نہیں مانتا تھا، ایسے ہی یزید بھی حضرت امیر معاویہ کی باتیں نہیں مانتا تھا. معلوم تھا کہ یزید میرے انتقال کے بعد کرسی خلافت پر بیٹھے گا، مانے گا نہیں، چونکہ شروع ہی سے اس کی حرکتیں کچھ اس طریقے سے تھیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو بلا کر کے کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو بیٹا یہ خلافت جو ہے میری نہیں ہے، یہ امانت ہے علی شیر خدا کی. انہوں نے چند مصلحتوں کے تحت یہ خلافت میرے تک پہنچایا ہے اور جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ خلافت ان تک اس کو واپس ہونی چاہیے. مگر مسلمانوں یزید چونکہ بہت بڑا بدنہاد تھا، بڑا کمینہ تھا، امیر معاویہ کے انتقال کے بعد زبردستی وہ کرسی پہ بیٹھ گیا اور فوراً اس نے سوچا کہ محبت اور پیار سے کام نہیں بنے گا، زبردستی لوگوں سے بیعت لی جائے. اور یزید کی حرکتوں کا عالم یہ تھا کہ یزید زانی تھا، یزید چور تھا، یزید جواری تھا، یزید شرابی تھا. یزید دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو یزید کے اندر موجود نہیں تھی، ساری برائیاں اس کے اندر موجود تھی. دمشق کی سرزمین پر کرسی خلافت پر زبردستی بیٹھا، خط لکھ کر کے بھیجا مدینہ المنورہ.
मदीनतुल मुनव्वरा के गवर्नर उस वक्त थे हजरत वलीद इब्ने उक़बा, जो सहाबी रसूल थे। वलीद इब्ने उक़बा के पास जब खत पहुंचा तो उस खत के अंदर लिखा हुआ था, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, हुसैन इब्ने अली से फौरन बैयत लो। तो चूंकि वो सहाबी रसूल थे, उन्हें इन लोगों का मर्तबा मालूम था कि किस मर्तबे के हामिल हैं, क्या मकाम है इनका। ये जुआरी के हाथ पे बैयत करने से कतराएंगे, शराबी के हाथ पर बैयत करने से इनकार करेंगे। वलीद इब्ने उक़बा को बखूबी मालूम था। वलीद इब्ने उक़बा ने क्या किया, मरवान को बुलाया, मरवान नामी एक शख्स था, उसको बुलाया। बुलवा करके उससे मशवरा लिया कि उससे पूछें वो क्या कहता है। और मरवान जानते हैं वो कौन है। मरवान जब पैदा हुआ था तो तहनीक के लिए मेरे आका की बारगाह में लेकर के जब गए, तहनीक कहते हैं कि खजूर को चबा करके या किसी खाने वाली चीज़ को अपने मुंह में चबा करके बच्चे के मुंह में डालना, किसी अल्लाह वाले से चबवा करके मुंह में डालना ताकि बरकत मिले। तो जब उसका बाप ले करके पहुंचा सरकार की बारगाह में तहनीक के लिए, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुवा इब्नुल हुवल वज़ा इब्नुल वज़ा, ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है, ये रंग बदलने वाला है। तो जब मरवान से मशवरा किया गया, वलीद इब्ने उक़बा ने मशवरा किया, तो मरवान ने कहा सुनो, जब मुझसे मशवरा कर रहे हो तो मैं तुम्हें मशवरा ये देता हूं कि उन्हें फौरन बुलाया जाए। सुबह का वक्त था, फौरन बुलाया जाए और बुला करके उनसे बैयत ली जाए। अगर वो तैयार होते हैं बैयत के लिए तो ठीक है, वरना फिर तलवार से उनके सर को कलम कर दिया जाए। वलीद इब्ने उक़बा ने इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर को बुलाया। आप तशरीफ लाए, अपने चंद साथियों के साथ अंदर गए। अपने साथियों से आपने फरमाया कि बाहर खड़े रहो, मैं अंदर जाता हूं। जाने के बाद अगर मेरी आवाज कुछ बुलंद हुई तो तुम लोग अंदर फौरन आ जाना। क्योंकि इमाम अली मकाम को मालूम था कि मामला बहुत ही पेचीदा है, यजीद मानेगा नहीं, जबरदस्ती करेगा, हर तरीके से वो मुझे बैयत पर मजबूर करेगा और मैं बैयत के लिए तैयार नहीं होऊंगा। और जब मैं बैयत नहीं करूंगा तो मेरे साथ गलत सलूक जरूर किया जाएगा। मरवान वहां मौजूद था। इमाम अली मकाम वलीद इब्ने उक़बा के पास जब गए, कमरे के अंदर दाखिल हुए, गुफ्तगू होने लगी। खत को पेश किया, कहा खत पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा हुआ था, इस सारे लोगों से बैयत बाद में लेना, पहले जो है हुसैन इब्ने अली से, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर से, अब्दुल्ला इब्ने उमर से, इन लोगों से सबसे पहले बैयत ली जाए। इमाम अली मकाम ने कहा सुनो सुनो, मैं छिप करके बैयत नहीं ले सकता हूं, मैं छिप करके बैयत नहीं कर सकता हूं, मैं खुले में बैयत करूंगा। लोगों से पहले कहो वो बैयत के लिए तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर सारे लोग बैयत करते हैं फिर उसके बाद मैं सोचूंगा बैयत के लिए, मगर सबसे पहले मैं बैयत के लिए तैयार नहीं होता हूं। मुसलमानों, चूंकि सुलझे दिमाग के थे वलीद इब्ने उक़बा, उनको मालूम था आले रसूल हैं, उनको मालूम था कि ये जो है नबी के नवासे हैं, उनको मालूम था आका के खून हैं, उनको मालूम था हम जिसका कलमा पढ़ते हैं ये उसी के हाल है। उनके साथ कोई जबरदस्ती करना मेरे लिए भला ना होगा, इसलिए कहा ठीक है जाओ। मगर इतना कहना था, मरवान ने कहा वलीद इब्ने उक़बा तूने बड़ा गलत किया, अगर इन्हें जाने दिया तो याद रखो बाद में इनके ऊपर काबू लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
तुम इन्हें फौरन कत्ल कर दो, इतना कहना था। वलीद इब्ने उक़बा ने कहा सुन सुन, तुम मुझको किस चीज की राय दे रहा है? तुम मुझको राय दे रहा है मैं जहन्नम को मोल ले लूं? तू राय दे रहा है अल्लाह की रहमत से दूर हो जाऊं? तू राय दे रहा है अल्लाह के नमासे के खून से अपने हाथ को रंगीन करूं? ये मुझसे हरगिज नहीं होगा। मुसलमानों, इमाम अली मकाम तशरीफ ले गए हैं, मगर जब शाम का वक्त होता है फिर खबर भेजा वलीद इब्ने उक़बा ने इमाम अली मकाम के पास, आप तशरीफ लाएं, आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है, आपको कुछ बात बतलानी है। इमाम अली मकाम ने कहा नहीं नहीं, मैं इतने वक्त नहीं आ सकता हूँ, मुझे एक रात की मोहलत दी जाए और रात के बाद सुबह जब होगा फिर मैं कुछ गुफ्तगू करूंगा। मगर याद रखो मुसलमानों, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रात को इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मगरिब की नमाज शाम को पढ़ी है, इशा की नमाज आपने अदा फरमाई है। इशा की नमाज अदा फरमाने के बाद आपने अपने घर वालों को बुलाया है, बुला करके बैठा लिया है और बैठाने के बाद आपने फरमाया है ऐ मेरे घर वालों सुन लो, अब तुम्हें मालूम होना चाहिए ये मदीना जिसमें तुम पले हो, ये मदीना जिसमें तुम बढ़े हो, ये मदीना जिसमें तुम चलते थे, ये मदीना जिसमें तुमने अपनी जिंदगी की एक एक लम्हात को गुजारे हो, याद रखो आज ही रात में इस मदीना को छोड़ना है, इस मदीना से कूच करना है, इस मदीना से रहलत करनी है। मुसलमानों, आपने बुलाया है, बुला करके अपने घर वालों को, हजरत शहरबानों को, हजरत उम्मे लैला को, हजरत अब्बास को, हजरत कासिम को, हजरत अली अकबर को, हजरत अली असगर को, हजरत सकीना को, अपने घर के सारे अफराद को आपने बुला के बैठा लिया और आपने फरमाया सुनो, अगर तुम लोगों ने इशा की नमाज पढ़ ली हो तो ठीक है, और अगर नहीं पढ़ी हो तो इशा की नमाज अदा कर लो और फिर उसके बाद जो है थोड़ा आराम कर लो, फिर उसके बाद रात में हमें यहाँ से कूच करना है। मुसलमानों, पूरी दुनिया नींद के आगोश में आराम कर रही है, मगर अल्लाह के नबी का निवासा है, रात में आराम नहीं कर रहा है। पूरी दुनिया जो है अपने बिस्तर पर सोई है, मगर अल्लाह के नबी का निवासा जो है अपने जो है घर से निकलता है और निकल करके जन्नतुल बकी की तरफ रवाना होता है। मुसलमानों, जब चले हैं इमाम अली मकाम जन्नतुल बकी की तरफ, सारा जमाना याद करता है इमाम के उस किरदार को। आज चला है ए अल्लाह का निमा, अल्लाह के के पास गया है। मुसलमानों, आज हमारी माएँ हमारे कब्रिस्तान में दफन हैं, हम जब चाहते हैं माँ की कब्रों पे जा करके मुलाकात कर लेते हैं, फातिहा कर लेते हैं, माँ से कह लेते हैं जो कुछ कहना है, मगर वाहरे इमाम अली मकाम आज तू चला है, किसके पास चला है, किस खातून के पास चला है? वो माँ फातिमा जिसके सूरत को न चांद की चांदनी ने देखा, न सूरज की रोशनी ने देखा, वो खातून जन्नत है जो कल गुलशरात से गुजरेंगी, निदा आएगी, अहले महशर सर झुका लो, मेरे महबूब की बेटी फातिमा गुजरने वाली है। वो खातून जन्नत हजरत फातिमा जो सारी जन्नती औरतों की सरदार है, वो खातून जन्नत हजरत फातिमा जो बिनते नबी हैं, वो खातून जन्नत जिनकी माँ खदीजा है। मकाम कितना आला है, आज उसी का शहजादा अपनी माँ से मिलने के लिए चला है। तारीख बतलाती है इमाम अली मकाम है, अभी जो है जन्नतुल बकी से कुछ ही दूर पर थे कि आंखों में आंसू भर के अल्लाह के नबी का निवासा रो करके कहता है ऐ माँ, आज तेरा बेटा तेरे पास आ रहा है। जिस माँ के मैंने जो है जिस्म से खेला था, आज जिस माँ के गोद में रह करके परवरिश पाई थी, आज जिस माँ के दूध को पी करके पला बढ़ा था, जिस माँ के पास रोजाना आकर के हाजिरी देता था और दुआएं मांग करके जाता था, ए माँ आज मैं तुझसे जुदा हो रहा हूँ, ए माँ आज मैं तुझसे जा रहा हूँ, ए माँ मैं तुझसे कुछ और फरियाद नहीं करता, सिर्फ एक फरियाद है, सिर्फ एक अरीज़ा है, सिर्फ एक तुझसे तमन्ना है। ए माँ अभी पहला इम्तिहान है, अभी और भी इम्तिहान मेरे सामने आएंगे, अभी वतन की कुर्बानी देने जा रहा हूँ, कल जब कासिम की कुर्बानी होगी माँ दुआ देना खुदा मुझे सब्र अता फरमाए। जब मेरे बेटे अली अकबर की कुर्बानी होगी माँ सब्र की दुआ करना, जब मेरा मासूम अली असगर लुटेगा माँ सब्र की दुआ करना, जब अब्बास के बाजू कटेंगे माँ सब्र की दुआ करना,
جب میرے گردن پہ چھری چلے گی ماں صبر کی دعا کرنا. ماں کے قبر سے لپٹ کر کے امام حسین رو رہے ہیں. روتے روتے حضرت امام علی مقام کو نیند آ جاتی ہے. ہچکیاں پڑ گئیں, نیند کی آغوش میں آتے ہیں. ماں نے کہا بیٹا میں تجھ کو جو ہے دیکھ رہی ہوں, تو جو ہے ہر امتحان میں کامیاب ہوگا, اللہ تجھے صبر عطا فرمائے. ماں کے اس جملے کو سننے کے بعد آنکھیں کھلتی ہیں. امام علی مقام جو ہے وہاں سے جدا ہو کر کے روضہ مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے ہیں. ذرا سوچو میرے ملت کے نوجوانوں, حجاج کرام سے ذرا ایک مرتبہ پوچھو, وہ حاجی جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, مینا بھی جاتے ہیں, مزدلفہ بھی جاتے ہیں, مسلمانوں صفا مروہ کی سعی بھی کرتے ہیں, آب زمزم بھی پیتے ہیں, کعبہ کا طواف بھی کرتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, ارکان کو ادا کرتے ہیں, مگر مکہ سے چلتے ہیں تو کوئی اتنا درد نہیں رہتا. مگر 40 رکعت نماز کے لیے ایک ہفتہ کے لیے جب مدینہ پہنچتے ہیں اور ایک ہفتہ کے بعد جب وہاں سے واپسی ہوتی ہے تو ذرا پوچھو ان حاجیوں سے کہ تم کو درد ہوا کہ نہیں. وہ کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے جب نبی کا در چھوڑنا پڑتا ہے. مگر اے حاجی تو ہندوستان میں پیدا ہوا, تو پاکستان میں پیدا ہوا, تو ایشیا یورپ میں جا پیدا ہوا, جاتا ہے ایک ہفتے کے لیے, آنے کی ہمت نہیں پڑتی, جدائی کے لیے تو روتا رہتا ہے. مگر ذرا پوچھو آل نبی سے, اے آل نبی جس نبی کی گود میں تو نے پرورش پائی ہے, آج اس نبی کے در کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. جس نبی نے تجھے کھلایا بھی ہے, اس نبی نے تجھے پلایا بھی ہے, اس نبی نے تجھے اٹھایا بھی ہے, اس نبی نے تجھے سلایا بھی ہے, اس نبی نے تیری پرورش میں ہاتھ لپٹایا ہے, اس نبی نے تجھ کو انگلیاں پکڑ کر کے سنوارا تھا. کس دن کے لیے؟ اسی دن کے لیے کہ جب اسلام پر آ جائے گردن کٹا دینا, اسلام کو بچا لے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن شہدائے کربلا, جشن شہدائے کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. امام علی مقام روضہ مصطفیٰ پہ حاضر ہیں. روضہ مصطفیٰ سے لپٹ کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں. اے میرے نانا جان, یہی وہ مدینہ ہے جس مدینہ میں آپ نے مجھ کو ہر لمحے پر سنبھالا تھا, ہر لمحے پر اٹھایا تھا. یہی وہ مدینہ ہے, یہی وہ مسجد نبوی ہے جہاں پر خطبہ کے وقت اگر میں آ گیا تھا تو آپ نے خطبہ چھوڑ دیا تھا. یہی وہ مدینہ ہے جس مدینہ میں میرے کھلونے کے لیے ہرنی اپنا بچہ لے کر کے آ گئی تھی. یہی وہ مدینہ ہے جس کے اندر جب میں کبھی کپڑے کی تمنا کیا تھا تو جنتی جوڑا آیا تھا. یہی وہ مدینہ ہے جس میں رہ کر کے ہم نے ہر خوشی کو آپ کے ساتھ رہ کر کے حاصل کیا ہے. مگر اے نانا جان, آج یہ مدینہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے, آج یہ مدینہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے. میرے لیے دعا کرنا تاکہ میرا خدا مجھے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. مسلمانوں, یہ دعا ایک مرتبہ نہیں کی گئی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے جب خبر دیا تھا آپ کا نماسا کربلا کے دھرتی پہ شہید کیا جائے گا, آقا کو معلوم تھا, علی کو معلوم تھا, فاطمہ کو بھی معلوم تھا. مگر یہ دعا میرے آقا نے بھی کیا تھا, اللہ میرے بیٹے حسین کو دنیا میں جو ہے جو بھی امتحان آئے اس امتحان میں تو صبر عطا فرمانا. حضرت علی نے بھی یہی دعا کیا تھا, صبر عطا فرمانا. حضرت فاطمہ نے بھی یہی دعا کیا تھا. آج وہی آخری دعا لینے کے لیے امام علی مقام روضہ رسول پر حاضر ہے. آپ روتے روتے آقا کے روضے پر آپ کو نیند آ جاتی ہے. امام علی مقام نے آقا کو خواب میں دیکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا, اے میرے نواسے تو پریشان نہ ہو, تو گھبرانا, میں تجھ کو جو تیرے لیے دعا کر رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو ہر موڑ پر کامیابی عطا فرمائے گا. اے بیٹا, اس امتحان میں جو بھی موڑ آئے گا میرے بیٹے تم صبر کرنا, اور اسی صبر میں اللہ تعالیٰ تجھ کو کامیابی عطا فرمائے گا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ روضہ رسول سے جدا ہو کر کے گھر کی طرف آتے ہیں. پوری دنیا آرام کر رہی ہے. آپ نے اپنے گھر والوں کو تیار کیا ہے, کجاوے باندھے گئے ہیں, اونٹ پر بیٹھائے گئے ہیں, لوگوں کو بیٹھایا ہے. آپ نے جو ہے لے کر کے رات کی تاریکی میں اپنے
खंबे को लेकर के चले हैं। कहाँ चले हैं मुसलमानों? एक दिन था जब आका को मक्के में सताया गया था, आका के ऊपर पत्थर चलाए गए थे, मुस्तफा जान रहमत को गालियां दी गई थी, मेरे आका को जो है तरह तरह की मेरे आका पे मुसीबतें आई थी। मुस्तफा जान रहमत ने मक्का छोड़ करके मदीना कूच किया था, मगर आज आले रसूल को मदीना में सताया जा रहा है। आले रसूल मदीना छोड़ करके मक्का की तरफ कूच कर रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इमाम अली मकाम ने मक्का मदीना छोड़ा है और रात की तारीकी में निकल पड़े हैं, रात की तारीकी में निकल पड़े हैं। अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के, अपने जवान अली अकबर कासिम, अपने भाई अब्बास लंबरदार, अपनी बीवी हजरत शहरबानो, हजरत उम्मे लैला को लेकर के आप तैयार करके, अपनी बहन हजरत जैनब को लेकर के तैयार करके चल दिए हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कहाँ चले? मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर रवाना हुए। आप वहाँ जब पहुँचे, तारीख बतलाती है वहाँ के सहाबा बढ़ करके आपका इस्तेमाल करते हैं, आपके कदमों को चूमते हैं, आपको हर तरीके से आपका खैर मकदम करते हैं, अपने घरों में जगह देते हैं, आपके पूरे खानदान के लोगों की बड़ी इज्जत और शराफत से पेश आते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। मुसलमानों, मगर इमाम अली मकाम ने सोचा था मक्के में कुछ दिन गुजारे, मगर अभी गुजारने की बात सोचा ही था, अभी चंद दिन बीते ही थे कि कूफा से खत जाना शुरू हो गए। कूफा से खत जाना शुरू हो गए। वो कूफा जहां पे हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तख्ते सल्तनत थी, वो कूफा जहां इमाम अली हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफे के मस्जिद के इमाम थे। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो कूफा जहां से खत जब आया, इमाम अली मकाम ने पढ़ा, लिखा हुआ था, इमाम हमारी तरफ आप तशरीफ लाए, यजीद खलीफा बन चुका है, तख्ते खिलाफत पर बैठ गया है, वो जानी है, वो शराबी है, वो चोर है, बदमाश है, सारी बुराइयां उसके अंदर है, हम उसके हाथ पर बैयत नहीं करेंगे। इमाम अगर आप नहीं आए तो मजबूर होकर के हमें उसके हाथ पर बैयत करनी पड़ेगी, और अगर हमने बैयत कर लिया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हम कहेंगे कि आले रसूल अगर हमारे दरमियान आ गए होते तो फिर यजीद के हाथ पर हम लोग बैयत नहीं करते। जुमला बड़ा खतरनाक था। चलो एक खत आता बात बन जाती, दो खत आते बात बन जाती, तीन खत आते बात बन जाती, 10 आते, 20 आते, 50 आते, 100 आते, मुकम्मल 300 खत पहुंचे और सारे खतों का एक जैसा मजमून था। इसी तरीके से आओ हमारे दरमियान, नहीं आओगे हम मजबूर होकर के यजीद के हाथ पर बैयत कर लेंगे। आप आले रसूल हो, आप अली के औलाद हो, आप फातिमा के जो है नूरे ऐन हो, आप आओ, आपको हम जो है आपके हाथ पर बैयत करेंगे, आपकी हर बात को मानेंगे, यजीद को हम ठुकराएंगे, यजीद को कभी खलीफा नहीं बनने देंगे, आप ही मेरे खलीफा हो। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सारे खतूत को पढ़े तो आपने सहाबा को बुलाया, जो मक्के के अंदर सहाबा मौजूद थे, आपने सबको बुलाया है। बुला करके सबसे कहा, ऐ मेरे नबी के सहाबा, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। लोगों ने कहा क्या बात है? कहा देखो ये खतूत है, ये कूफा के लोगों ने भेजा है, अगर तुम आप लोग मशवरा दो तो मैं यहाँ से पूछ करके वहाँ जाऊँ। उन सहाबा को मालूम था यही वो कूफा है जिस कूफे के अंदर हजरत अली शेर खुदा को शहीद किया गया था, यही वो कूफा है जिस कूफे में हजरत अली के साथ धोखा दिया गया था, वही वो कूफा है इस कूफे के अंदर हजरत अली से दुश्मनी की गई थी, यही वो कूफा है इस कूफे के अंदर हजरत अली शेर खुदा का खून बहाया गया था। सहाबा ने कहा इमाम अली मकाम आप तशरीफ ना ले जाएं, इसलिए ये कूफा वालों की बातों में दम नहीं है, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ये जो आप जब आपके बाप के नहीं हुए आपके कभी नहीं हो सकते हैं। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा ठीक है ये हमारे नहीं हो सकते,
کرتے. اگر ان لوگوں نے کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کہہ دیا تو پھر میرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا. میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا, رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. بات طے ہوئی کہ آپ نہ جائیں, مسلم ابن عقیل کو بھیجیں جو آپ کے جو ہے چچیرے بھائی تھے, مسلم ابن عقیل کو بھیجیں, وہ جائیں اور جا کر کے پتہ لگائیں. اگر معاملہ صحیح ہے تو ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں اور وہ خط لکھیں اور پھر اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں. حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو امام علی مقام نے بلایا ہے, بلا کر کے تیار کیا ہے. کہا جاؤ کوفہ اور جا کر کے دیکھو کوفہ کے حالات کیسے ہیں, کوفہ والے جو خط میں لکھے ہیں کیا اس طریقے سے ان کے اطوار, ان کے اقوال, ان کے کردار, ان کے رفتار, ان کی گفتار اسی حساب سے ہیں. اور اگر ایسے ہی ہیں تو پھر اپنے ہاتھ پہ بیعت لے لینا اور پھر مجھ کو خط لکھنا, میں وہاں پہنچوں گا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا اور جب وہ چلنے لگے تو ان کے دو ننھے ننھے بچے جن کا نام اون و محمد تھا وہ دونوں تیار ہو گئے. وہ دونوں تیار ہو گئے. تاریخ بتلاتی ہے محمد اور ابراہیم بھی نام بعض روایتوں میں آتا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کا نام اون و محمد آتا ہے. تاریخ میں ناموں میں ڈیفرنس ہے. اس طریقے سے یہ دونوں بچے بھی تیار ہو گئے. آپ نے بہت روکنے کی کوشش کیا مگر یہ بچے تیار ہو گئے. لے کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت یہ دونوں اپنے بچوں کو ساتھ میں لیے اور پھر کوفہ کی سرزمین پر روانہ ہو گئے. مسلمانوں, وقت زیادہ ہو رہا ہے, گفتگو میں آگے بڑھاؤں چونکہ یہ لمبا واقعہ ہے. کوفہ کے سرزمین پر 60 میں اتنا سن لیں, کوفہ کے سرزمین پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم ابن عقیل کو جب بھیجا تو ان کو بھی وہاں لوگوں نے شہید کر دیا. وہی کوفہ والے جو بدعہدی سے پہلے بدعہدی میں مشہور تھے, بے وفائی میں بہت پہلے سے مشہور تھے, مسلم ابن عقیل کو بھی شہید کر دیا. ان کے دونوں ننھے ننھے بچوں کو بھی شہید کر دیا. اور جب مسلم ابن عقیل وہاں پہنچے تھے تو معاملات بڑے اچھے تھے. یہ کئی دن میں 40,000 کوفی مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے ساتھ ہو گئے تھے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں پہنچوں گا, اگر معاملہ سازگار ہوگا تو میں خط لکھوں گا, آپ نے فوراً خط لکھا اور پھر ایک قاصد کو دے کر کے روانہ کر دیا کہ جاؤ بتلا دو کہ معاملہ بڑا اچھا ہے. جب وہ خط پہنچا امام علی مقام کے پاس تو امام علی مقام بھی وہاں سے روانہ ہوئے اپنے پورے خاندان کے ساتھ میں. مگر مسلمانوں, اس وقت گاڑی کا دور نہیں تھا, ٹرین کا بھی دور نہیں تھا, بس کا بھی دور نہیں تھا, پلین کا بھی دور نہیں تھا. پیدل لوگ سفر کرتے تھے, گھوڑے سے سفر کرتے تھے, اونٹ سے سفر کرتے تھے, ہاتھی سے سفر کرتے تھے. لوگوں کے سفر کرنے کا الگ الگ انداز تھا. جیسے جیسے لوگ اس دور میں جس کے پاس جو میسر تھا اس سے لوگ سفر کیا کرتے تھے. تو کب تک سے سفر کرتے, مہینوں لگ جایا کرتے تھے سفر کرنے میں. خط امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ملا تو آپ نے وہاں سے تیاری بنا دی اور چلنے لگے. مگر صحابہ اس وقت بھی روکتے رہے. تاریخ بتلاتی ہے کہ صحابہ اس وقت بھی روکتے رہے, مت جائیے مت جائیے, یہ کوفہ والوں کی کوئی چال ہوگی, مت جائیے. بہت روکنے کی کوشش کیا مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رکے, چل دیے کوفہ کی سرزمین پر. مسلمانوں, ادھر معاملہ کچھ اور ہوا, دھوکہ دیا کوفہ والوں نے اور امام علی مقام کے بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو بھی شہید کیا اور ان کے دونوں